بچوں، آج ہم سنیں گے ایک ایسے نبی کی کہانی جنہوں نے صبر سے کام لیا اور غلامی سے ایک بہت بڑے عہدے تک پہنچے۔ یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی۔ فلسطین میں رہنے والے حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے 11 بھائی تھے۔ ایک دن ننھے یوسف علیہ السلام نیند سے جاگے تو ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ خواب ایک عظیم مستقبل کی نشانی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ حسد کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے جلن محسوس کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ابا یوسف کو ہم سے زیادہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو دور کہیں پھینک دی۔ ایک دن وہ بہانہ بنا کر انہیں سیر کے لیے لے گئے۔ پھر ایک گہرے کنویں کے پاس پہنچ کر یوسف علیہ السلام کی قمیض اتاری اور انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ شام کو واپس آئے تو یعقوب علیہ السلام کے سامنے روتے ہوئے بولے، ہم کھیل رہے تھے، ہم یوسف کو نہیں بچا سکے، اور خون لگی ہوئی قمیض پیش کر دی۔ یعقوب علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے کہا، میں صبر کروں گا، اللہ سب بہتر جانتا ہے۔ لیکن غم میں وہ اپنی بینائی کھو بیٹھے۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور ان کی خوبصورتی اور معصومیت سے حیران رہ گئے اور انہیں مصر کے بازار میں بیچ دیا۔ آخرکار مصر کے وزیر العزیز نے انہیں خرید لیا۔ وزیر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اس بچے کا خیال رکھنا، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اب یوسف علیہ السلام ایک عالی شان محل میں تھے۔ وہ وفادار، ایماندار اور نیک تھے۔ وقت گزرا اور وہ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں علم، فہم اور فیصلہ کرنے کی حکمت عطا فرمائی۔ ایک دن وزیر کی بیوی زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، لیکن زلیخا نے جھوٹ بول کر الزام لگا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا، مگر وہ قید خانے میں بھی صبر اور ایمان کے ساتھ رہے۔ انہوں نے قیدیوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا تھا۔ جب بادشاہ نے خود ایک